الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم. میرے نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ النازعات 30واں پارہ آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 33 تک تلاوت کی ہیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے. آمین. اس سے پہلی والی آیتیں جو کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے گزری، ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین فرشتوں کی مختلف ٹولیوں کی اور یا ان کے مختلف عمل کی قسمیں کھا کر رب العالمین نے فرمایا کہ ضرور تمہیں مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا اور تم سے حساب و کتاب لیا جائے گا. اور اس کے بعد پھر قیامت کا ذکر کیا کہ حساب و کتاب کس وقت ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب زمین کو ہلایا جائے گا پہلی مرتبہ، سور جو پھونکا جائے گا پہلی مرتبہ، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ، پھر اسی کے پیچھے ایک دوسری مرتبہ آواز لگائی جائے گی، پھر زمین کے اوپر زلزلہ آئے گا. تو پھر انسان زمین سے اس طرح نکلیں گے جس طرح کہ بارش کے بعد سبزہ نکل کے آ جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اتنا خطرناک دن ہوگا یا خطرناک وقت ہوگا کہ قلوب یومئذ واجفہ، اس وقت دل انسانوں کے کانپ رہے ہوں گے، وابصار و خاشعہ، آنکھیں جھک رہی ہوں گی، ڈر کے مارے آنکھیں، خوف زدہ آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، اس وقت یہ لوگ کہتے ہیں مشرکین یا جو لوگ منکر ہیں قیامت کے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں پہلی والی حالت پہ لوٹایا جائے گا؟ یہ اعتراض کرتے ہیں، شکوہ ہے ان کو. کیسے لوٹایا دیا جائے گا؟ جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی. اذا کننا عظاما نخرہ، بوسیدہ ہڈیوں کو رب العالمین دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اگر بفرض مال، اب پھر مذاق کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، عجیب باتیں کر رہے ہو آپ، مرنے کے بعد مٹی ہڈیاں دوبارہ زندہ کی جائیں گی. تو جب ہم واپس آئیں گے تو ہماری زمینوں کے اوپر تو لوگوں کا قبضہ ہو جائے گا، ہمارے محلات کے اوپر تو دوسروں کا قبضہ ہوگا، زمین بھی گئی، مکان بھی گیا، سب کچھ گیا. تو یہ تو بڑے خسارے کی بات ہے. قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ، یہ تو بڑے نقصان والی بات ہے ہمارے لیے، بڑے نقصان والی بات ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی بات نہیں، تم تو مذاق کرتے ہو،
لیکن مذاق اپنے پاس رکھو. فإنما هي زجرۃ واحدہ، وہ صرف ایک ہی وقت ایک کڑک ہوگی. کیا ہے؟ ایک جھڑک ہے، جھٹکا ہے، ایک ہی جھٹکا ہے. سور پھونکا تو جھٹکا دیا تو سارے کے سارے باہر نکل آ جاؤ گے. فإذا هم بالساہرہ، جب وہ جھٹکا لگے گا تو سارے کے سارے زمین سے چیونٹی کی طرح باہر نکل کے آ جاؤ گے. فإذا هم بالساہرہ، ساحر میدان، چٹیل میدان کے اندر سارے کے سارے اچانک نکل کے باہر آ جاؤ گے. اب اس کے آگے یہ دوسرا واقعہ یہاں سے آگے جو آج کی آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اس کو تخویفی دنیاوی بھی کہا جاتا ہے، دنیا کا ڈراوا. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا واقعے کو بیان کیا ہے، اور اس واقعے کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے اوپر دلیل دے رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سفر پہ جا رہے ہیں. جب وہاں پر ایک قبطی کے ساتھ لڑائی ہوئی مصر کے اندر، ان کا اپنا شہر جو ہے وہ مصر ہے، یہی پیدا ہوئے، یہی بڑے ہوئے مصر کے اندر. لیکن وہاں پر ٹینشن پائی جاتی تھی دو قوموں کے درمیان، ایک تھے قبطی اور دوسرے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل یہ غلام تھے اور قبطی برسر اقتدار تھے. انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا، تو اب بنی اسرائیل کے اندر یہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے. تو رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا وہاں پر بنی اسرائیل کے اندر کیا، اور اس وقت فرعون کو لوگوں نے یہ بتا دیا تھا کہ نجومیوں نے کہ یہاں ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا. تو اس نے بچوں کا قتل عام شروع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ماں نے ان کو صندوقچے کے اندر بند کیا اور دریا کے اندر ڈال دیا بحکم خدا بندی، اللہ کے حکم سے. اور اللہ کا کرنا یہ کہ صندوقچہ سیدھا پہنچا فرعون کے محل کے اندر. وہاں ماں یاسیہ نے اٹھایا بچے کو. فرعون قتل کے ارادے سے آگے بڑھا. مختصر یہ خلاصہ کلام، ماں آسیہ نے کہا نہیں، قتل نہ کرو، تمہاری اولاد نہیں ہے، یہی تمہارا وارث ولی وارث ہوگا آگے. اللہ تعالی قادر ہے، قدرت والا ہے، وہ دشمن کے گھر کے اندر بھی اپنے وفاداروں کو رکھا کرتا ہے. تو اسی کے گھر میں رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو رکھا، اور موسیٰ علیہ السلام وہیں پروان چلے جوان ہوئے. تو وہاں پر پھر یہ ٹینشن بنی اسرائیل اور قبطیوں کے درمیان. تو ایک دن نوجوان دونوں کی آپس میں لڑائی لگ گئی، بنی اسرائیل اور قبطی کی. اب ان کی آپس میں لڑائی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل والے نے آواز لگائی، اے موسیٰ میری مدد کرو. موسیٰ علیہ السلام گئے چھڑانے کے لیے. اور دوسرا ظاہر ہے وہ صاحب اقتدار جو ہوتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے، اور غلام جو ہوتا ہے مظلوم ہوتا ہے. تو جو ظالم تھا تو اس کو چھڑانے کی بڑی کوشش کی، نہ ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ رسید کر دی. فوقذا موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ لگایا تو نیچے ڈرامے سے زمین پہ گرا اور ختم ہو گیا. پیغمبر کا مکہ ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر، ان کا مکہ لگا تو وہ ختم ہو گیا، مر گیا. اب اتنے بھی فرعون کو اطلاع ملی، کارندے آئے، آدمی کا قتل ہو گیا، پتہ نہیں چلا. تو دوسرے دن کچھ عرصہ گزرا، پھر نوجوان بنی اسرائیل کا جا کے ایک دوسرے قبطی کے ساتھ لڑنے لگ گیا. موسیٰ علیہ السلام جب گزر رہے تھے تو اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو آواز لگائی. موسیٰ علیہ السلام کو آواز لگائی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا عجیب بات ہے، ہر کسی کے ساتھ پنگے لیے لڑ رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے جب یہی بات کہہ کر چھڑانے کے لیے. تو اس نے کہا ہاں تو مجھے مارنے آیا ہے، کل بھی تو نے ایک کو قتل کیا ہے. گویا موسیٰ علیہ السلام کا راز خود ہی فاش کر گیا. تو اب موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو وجاء من اقصی المدینۃ رجل یسعی، یا وہاں پر کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب یہ پھیل گئی بات کہ کسی نے قتل کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے قاتل اس نوجوان کے، تو اب موسیٰ علیہ السلام کے لیے سازشیں ہونے لگی گرفتاری کی کہ گرفتار کرو پر اس کو سزا دو. ایک بنی اسرائیل فرعون کے اپنے خاندان کا آدمی جو مسلمان ہو چکا تھا،
وہ آیا، موسیٰ علیہ السلام مسلمان تھا، خیر خواہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا. اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ یہاں سے آپ نکل جاؤ، آپ کے قتل کے پلاننگ ہو رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کے چلے گئے اور گئے. شعیب علیہ السلام وہاں پہنچے، ان تک ان کی بیٹی سے شادی ہوئی، کچھ عرصہ وہاں بکریاں چرائی. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام دوبارہ واپس، ماں یاد آئی، بھائی ہارون علیہ السلام، ان کو دیکھنے کا شوق، پھر اپنا وطن ہوتا ہے تو واپس وہاں سے آ گئے. راستے پہ آئے تو بیوی حاملہ تھی اور راستے میں سردی کا موسم تھا، ان کے پاس آگ کا کوئی انتظام نہیں تھا. تو پہاڑی کے اوپر دیکھا تو کوئی آگ روشن تھی، اور ایسی آگ تھی کہ وہ حقیقت میں آگ نہ تھی بلکہ تجلیات ربانی، اللہ کی تجلیات کا مظہر. اب وہ درخت کے اوپر پڑ رہی تھی تجلیات، اور موسیٰ علیہ السلام جتنا اس کے قریب جاتے تو درخت اور زیادہ روشن ہوتا جا رہا تھا، اس کے اوپر اور زیادہ لائٹ آ رہی تھی. آگے بڑھتے روشنی کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے چھوٹے، مفسرین نے لکھا چھوٹے چھوٹے تنکے جمع کیے تاکہ اس سے میں آگ لے کر آؤں گا اور آگ جلاؤں گا. تو ایسا نہ ہوا. گئے آگے تو آگے سے پیچھے کی طرف جاتی آگ، تو وہیں پر آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں تیرا رب، انی انا ربک فاخلع نعلیک. اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں تو اپنے جوتوں کو یہاں پہ نکال دے. کیا ہو؟ اس لیے کہ تو وادی مقدس میں ہے. تو مفسرین نے یہ لکھا کہ جہاں پر بھی وادی مقدس، یعنی جہاں تجلیات ربانی کا مظہر ہو تو وہاں پر انسان کو جوتوں کو نکال لینا چاہیے. یہ ادب ہے. سب سے زیادہ تجلیات ربانی کا نزول جو ہوتا ہے اس وقت وہ حرم شریف میں، بیت اللہ شریف، پھر حرم، پھر جتنی مساجد ہیں. تو اس لیے مسجد کے اندر جوتوں کو نکال کر آیا جاتا ہے. یہ تعظیم ہے، ادب ہے. تو اب وہاں تجلیات ربانی کا نزول ہو رہا. تو موسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین نے وہاں پر نبوت عطا کر دی. گئے آگ لینے کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین نے نبوت عطا کر دی اچانک. کوئی پتہ ہی نہیں ہے موسیٰ، وہ تو گئے آگ لینے کے لیے، لیکن اچانک کیا مل گئی؟ ان کو نبوت مل گئی. ساتھ ہی رب العالمین نے معجزے بھی عطا کر دیے. معجزہ ایک دیا لاٹھی. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے ہاتھ میں تو لاٹھی ہے، یہ عصا، یہ تو میری لاٹھی ہے. کیا کرتے ہو؟ میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا رہتا ہوں. کہا اس کو نیچے زمین کے اوپر پھینکو. موسیٰ علیہ السلام نے زمین کے اوپر اس لاٹھی کو پھینکا تو اس سے ایک بہت بڑا سانپ بن گیا. تو موسیٰ علیہ السلام گھبرائے تو اللہ نے کہا لا تخف، گھبراؤ نہیں، پکڑو اس کو اٹھاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھایا دوبارہ تو پھر لاٹھی بن گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ کہا بغل کے نیچے رکھو. ہاتھ اس طرح رکھا تو ہاتھ بالکل شائنی چمکنے لگ گیا بغیر کسی بیماری کے. تو یہ دو معجزے دیے اور کہا یہ جاؤ. پھر رب العالمین نے وہاں موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اب تم نے جانا کس کی طرف ہے؟ فرعون کی طرف. کیا وہ بڑا سرکش ہے، بڑا سرکش ہے، جاؤ اس کی طرف اور اس کو دعوت دو. تو یہاں پر دعوت کا ایک مختصر سی جھلک ہے، لیکن اس واقعے کو یہاں جو بیان کیا اس کا مقصود مفسرین نے لکھا اس لیے کہ دیکھو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اچانک نبوت ملی، اسی طرح قیامت کا وقوع بھی کیا ہو جائے گا؟ اچانک ہوگا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو یہاں نبوت ملی. کیونکہ واقعہ پہلے بھی قیامت کا ذکر ہے، اس کے بعد پھر آگے قیامت کا ذکر آ رہا ہے، درمیان میں اس واقعے کو بیان کر دیا. تو ایک وجہ تو مفسرین نے یہ فرمائی. دوسرا فرمایا اس واقعے کو یہاں بیان کرنے کا مقصود جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے. کیا ہے؟ تسلی دی جا رہی ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں ان کو تو مسلسل انکار کر رہے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں اور برے الفاظ اور القاب سے بھی پکار رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کوئی بات نہیں ہے. ان سے پہلے فرعون بھی گزرا، وہ بڑا طاقتور تھا، قوت والا تھا. جب اس نے بھی انکار کیا اللہ کی توحید کا اور قیامت جزا و سزا کا انکار کیا تو اس کے کارندے جتنے بھی تھے وہ اس کو خدا مان رہے تھے اور قیامت کا بھی انکار تھا اور اللہ کی توحید کا بھی. تو رب العالمین نے ان کو پکڑا اور سزا دے دی. تو اس لیے آپ فکر نہ کریں، یہ بھی انکار کر رہے ہیں تو ہم ان کو بھی پکڑیں گے، ان کو بھی سزا دیں گے. کامیابی آپ ہی کی ہوگی، کامیابی آپ ہی کی ہوگی. اور تیسرے نمبر میں فرمایا یہاں پر یہ تخفیف ڈراوا ہے. کس کے لیے؟ منکرین کے لیے،
جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں یا اللہ کی توحید کا انکار کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے ڈراوا ہے، اور مشرکین مکہ کے لیے ڈراوا ہے، خاص کر مشرکین مکہ۔ اول مخاطب جو قرآن کریم کے وہ مشرکین مکہ ہیں، اور پھر قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے یہاں پر کیا ہے؟ تخفیف پائی جا رہی ہے، ڈراوا ہے۔ سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، اللہ کی توحید کا انکار مت کرو، قیامت کو مت جھٹلاؤ، قیامت آئے گی، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں، اللہ رب العالمین ان کو نکالے گا، دوبارہ ان کو جوڑ کر انسان پھر تمہیں بنایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا تمہیں، تو اس لیے انکار مت کرو۔ اگر تم انکار کرتے ہو تو یاد رکھو فرعون جو یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، وہ تو ربوبیت کا دعوے دار تھا، خدائی کا دعوے دار تھا، طاقت کے نشے میں اتنا بڑا کیا طاقتور انسان تھا وہ، اس نے اپنی طاقت کے زور پر اپنے آپ کو خدا کہہ دیا تھا۔ اس کو دیکھو اس کا کیا انجام ہوا۔ اگر تم سدھرتے نہیں ہو، انکار سے باز نہیں آتے ہو، تو تمہیں کیا کیا جائے گا؟ پکڑا جائے گا اور سزا دی جائے گی، جس طرح فرعون کو اور اس کے لوگوں کو سزا دی گئی، جس طرح ان کو غرق کیا گیا، اس طرح تمہیں بھی کیا ہے؟ سزا دی جائے گی۔ تو فرمایا هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہارے پاس پہنچی ہے تجھ کو بات موسیٰ علیہ السلام کی، تجھ کو بات پہنچی موسیٰ علیہ السلام کی، اذ ناداہ ربہ، جب پکارا اس کو اس کے رب نے، جب پکارا اس کو اس کے رب نے، کہاں پر؟ بالوادی المقدس، وادی مقدس میں۔ کون سی وادی؟ وادی مقدس۔ اور وادی مقدس سے کون سی مراد ہے؟ وادی طور۔ وادی طور کے اندر جب موسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین نے پکارا، وہی راستہ کا سفر جو تھا، فرمایا اذهب الى فرعون، فرعون کی طرف جائیے، کیوں؟ انہ طغی، وہ سرکش ہو چکا ہے، نافرمان ہو چکا ہے، نافرمانی کر چکا ہے۔ فقل هل لک الی ان تزکی، سو پھر تو کہ هل لک، تیرا جی چاہتا ہے، یعنی فرعون سے کہ کیا تیرے دل میں یہ رغبت پائی جاتی ہے، کیا تو چاہتا ہے ان تزکی، کہ ٹھیک ہو جائے، سنور جائے، رائے راست پہ آ جائے۔ ان تزکی، تزکیہ، انبیاء کرام جتنے بھی ہوتے ہیں ان کی یہ منصبی ذمہ داری ہوتی ہے تزکیہ۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ تزکیہ صفائی کو کہتے ہیں، اور صفائی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اندر دل کی صفائی، اور ایک ہوتی ہے انسان کے ظاہر کی صفائی۔ ظاہر کی صفائی، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے انسان کے اندر کی صفائی ہو، دل کی صفائی، اور اس کے بعد پھر اس کے جسم کی صفائی ہے، پھر مال کی صفائی، پھر جگہ کی صفائی ہے۔ دل کی صفائی کسے کہتے ہیں؟ کہ عقائد، نظریات، سوچ، افکار، یہ انسان کے صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ اگر عقیدے کے اندر خرابی ہے، شرک پایا جاتا ہے، کفر پایا جاتا ہے، دجل پایا جاتا ہے، تو یہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے عقیدے کی اصلاح کے لیے فرمایا کہ تزکیہ، انسان اپنے عقیدے کو صاف کر لے، کفر اور شرک اور بدعات سے اپنے آپ کو بچائے، اور غلط اور فاسد نظریات سے اپنے آپ کو کیا کرے؟ بچا کے رکھ لے، بچائے یہ۔ اور ظاہر کی نجاست، ظاہر انسان کے جو باہر کی نجاست ہے تو اس کو بھی صاف کرے، پھر کیونکہ عقیدہ صاف ہوگا تو پھر نماز کے لیے آئے گا تو غسل بھی کرے گا، وضو بھی کرے گا، باہر کیا، پھر مال کی زکوٰۃ بھی دے گا، تزکیہ کرے گا۔ مال کی صفائی کس سے ہوتی ہے؟ زکوٰۃ دینے سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کیا تیری رغبت ہے کس بات کی طرف؟ ان تزکا، کہ تو صاف ہو جائے، تزکیہ کر لے، اپنا صفائی کر لے۔ تو فرمایا وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اگر تیرے اندر ایسی بات پائی جاتی ہے تو أَهْدِيَكَ، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے تو نبوت کا منصب میرے پاس ہے، وَأَهْدِيَكَ، سو میں تجھے راہ بتلاتا ہوں، إِلَىٰ رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف۔ اب اسے کہا تیرا رب، کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب اللہ رب العالمین کو مانتا نہیں تھا، اس نے خود رب ہونے کا دعویٰ کر لیا تھا، اپنے آپ کو خدا بنا لیا تھا۔ تو اس لیے رب العالمین نے کیا فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہو اسے وَأَهْدِيَكَ، میں تمہیں راہ بتلاتا ہوں، إِلَىٰ رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف، فَتَخْشَىٰ، پھر تجھ کو ڈر ہو، تو پھر ڈرے گا، کیونکہ جب تمہیں رب اللہ کا راستہ مل گیا تو پھر ڈرے گا، تو پھر ڈر ڈر کے زندگی گزارے گا۔ آج جو لوگ بے خوف ہیں، جس طرح آج قصور کے اندر ایک بچی کے ساتھ
زیادتی کی، اس کو مار زیادتی کر کے اس کو قتل کر دیا اور کوڑے کے اندر پھینک دیا. یہ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، اللہ کی طرف، اس دین کی طرف رہنمائی نہیں ہے. تو جب اللہ کے دین کی طرف نہیں آ رہا تو پھر اللہ کے دل میں خوف بھی نہیں ہے. عقیدہ ہو دل کے اندر انسان کے اللہ کا خوف پایا جا رہا ہے. دو چیزیں ہیں انسانیت کی اصلاح کے لیے، ایک خوف خدا اور دوسرا فکر آخرت. اللہ کا ڈر انسان کے دل میں آ جائے اور آخرت کی فکر آ جائے تو کوئی انسان ایسا وحشیانہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ وحشیانہ کام تب کرتا ہے انسان جب اس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا اور آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی فکر نہیں ہوتی. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، میں تیری رہنمائی کروں گا تیرے رب کی طرف. وَكَيْفَ تَخْشَىٰ، سو پھر تیرے اندر کیا ہو جائے گا؟ ڈر آ جائے گا. آگے فرمایا فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، موسیٰ علیہ السلام اس کے دربار میں پہنچے تو یہ نشانیوں سے دکھائیں. ایک تو یہ ہاتھ والی نشانی، دوسرا لاٹھی جو دی اللہ تعالیٰ نے. تو لاٹھی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جب پھینکی تو پہلے تو دعوت دی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے دعوت کس طریقے سے دینی ہے؟ قولا لینا، نرمی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ دعوت دینی ہے، کیونکہ صاحب اقتدار ہے. اگر تھوڑی سی سختی آپ نے کی تو نقصان بھی دے سکتا ہے. تو قولا لینا، نرمی کے ساتھ دعوت، سمجھاؤ اسے. تو اس نے آخر کہا کیا تیرے پاس ثبوت ہے کہ تو اللہ کا پیغمبر، نشانی ہے تیرے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے آہستہ سے لاٹھی پھینک دی. جب لاٹھی پھینکی تو سام پھر اجداد کو دیکھے تو بڑے بڑے کیا ہے خدائی کے دعوے دار بھی کامنے لگ جاتے ہیں، تو وہ بھی کام کیا. پھر خدائی، جھوٹی خدائی کا دعویٰ وہیں دھڑا میں سے کیا ہے ختم ہونے لگ گیا، ایک دم ڈرا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے سام کو، پھر اس لاٹھی کو پکڑا سام کو تو اپنی اصلی حالت کے اوپر آ گیا. پھر اس نے ایک دم کہا تم تو جادوگر ہو، ہم تو جادوگروں کو لائیں گے. تو پھر جادوگر بھی لائے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے، لیکن وہ لاٹھی جادو نہ تھی بلکہ وہ اللہ کی طرف سے کیا تھا؟ معجزہ تھا، معجزہ تھا. وہ سارے جادوگر آئے، لاٹھیاں پھینکی، سانپ، وہ ساری لاٹھی کائے نکل کے نکل گئی. اور پھر سارے کے سارے جادوگر کیا ہو گئے؟ وہ بھی مان گئے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو آیت الکبریٰ، بڑی نشانیاں دکھائیں. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے جھٹلا دیا، تکذیب کر دی. اس کا نہیں میں نہیں مانتا تمہیں. وَعَصَىٰ، اور پھر نافرمان ہو گیا. شیخ الہند رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا پھر جھٹلایا اس نے اور نہ مانا. پھر فرمایا ثم ادبر، پھر چلا، ثم ادبر، پھر چلا، پیٹھ پھیر کر تلاش کرتا ہوا، یسا تلاش کرتا ہوا، ادبر پیٹھ پھیر دی اس نے، یسا تلاش کرتے ہوئے چلا. پھر فرمایا فحشر فنادا، اب وہاں سے موسیٰ علیہ السلام سے چھوڑ کے چلا گیا اور اس نے کیا کیا؟ اپنے سارے جادوگروں کو جمع کر لیا. موسیٰ علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو جمع کیا. انہوں نے کہا دیکھو میں تمہارا رب ہوں، یہ آج کہتا ہے خدا ہے، دیکھو میرے پاس یہ ہے، میں نے یہ کر رہا ہوں. جس طرح آج کل سیاسی لیڈر بھی کہتے ہیں ہم تمہارے لیے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، بڑے بڑے باغات دکھاتے ہیں ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. بابا تم خدا تھوڑی، تم کیا کرو گے؟ کو اللہ کی قدرت انشاءاللہ مدد سے ہم یہ کریں گے، لیکن کوئی اللہ کا نام ہی نہیں لیتا ہوتا. نشہ ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، قدرت ہوتی ہے. تو اس نے بھی کہا فحشر فنادا، سب کو کہا میں تمہارا رب ہوں، یہ کام سارے تو میں کر رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام اور اس کے رب نے کیا 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 جانے ہے. فحشر فنادا، پھر سب کو جمع کیا. فقالا، کہنے لگا انا ربکم الاعلی، سارے تمہارا کیا ہے سب سے بڑا رب تو میں ہوں، میں سب کچھ کرنے والا. نمرود نے بھی ایسا ہی کیا تھا، اس نے کہا میں ہی ہوں، میں زندہ کرتا ہوں، میں موت دیتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے آہستہ سے کہا چل جب تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، تو سورج رب العالمین مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا دے. فبہت الذی کفر، بند ہو گیا. حقیقی رب کے سامنے یہ جتنے بھی بناوٹی خدا ہوتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تو آگے فرمایا فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، سو پھر اللہ رب العالمین نے اس کو پکڑا. کس طرح؟ فاخذ اللہ، پھر پکڑا اس کو اللہ نے سزا میں، نکال الآخرہ، آخرت کی، والاولی، اور دنیا کی سزا میں. کیسے پکڑا؟ کہ سارے لاؤ لشکر کے ساتھ اسی راست دریا میں پہنچا
جس دریا سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی قدرت سے اسی لاٹھی کو مارا تو 12 راستے بن گئے, 12 قبیلوں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے, اور پیچھے سے اتنے بھی گھوڑے دوڑائے, اور جو ہی درمیان میں پہنچا تو رب العالمین نے دریا کو ملا دیا, ملا کے اس کو غرق کر دیا, اس کے پورے لاؤ لشکر کو تباہ کر دیا. یہ تو دنیا کی سزا ہوگی. اور آخرت کے اندر فرمایا, آخرت کے اندر جو ہی یہ آخرت بپا ہو جائے گی تو ایک دم ان کو آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا. قرآن کریم میں دوسری جگہ میں آتا ہے, رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فوراً ان کو کیا کر دیا جائے گا, آگ کے اندر داخل. فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی, اس واقعے کے اندر کتنا بڑا واقعہ ہے, تو فرمایا اس پورے واقعے کے اندر عبرت ہے, سبق ہے, لیسن ہے. کس کے لیے؟ لمن یخشی, جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے. ڈرنے والوں کے لیے تو بہت بڑا سبق ہے اس کے اندر. اس کے اندر غور کرے, فکر کرے تو اس کے لیے بڑی کیا ہدایت کی راہ اس میں ہے. تو کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو ڈرنے والا ہو, دل میں خوف خدا رکھتا ہے یا آخرت کی فکر رکھتا ہے, تو اس کے لیے بڑا کیا ہے سبق ہے, اور اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے بچا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو مل کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة